Assalamu alaikum. Hi viewers, how are you? Hopefully you are fine. Viewers, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हसीन चेहरों से हमेशा मुज़य्यन रही है। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग, पाकिस्तान के डिफरेंट खितों से आए हुए लोग, मेल फीमेल, मेल भी बड़े हैंडसम, बड़े गुड लुकिंग रहे हैं। फीमेल तो बेइंतहा खूबसूरत औरतें रही हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को जिन्होंने चार चांद लगा दिए उनकी आमद से, और खूबसूरत बाग जो था फिल्म इंडस्ट्री का चमन आरास्ता हो गया। इन बहुत सारे हसीन चेहरों में से एक हसीन चेहरा था मैडम आसिया। क्या बात है उनकी, वो वाकई जिसे कहें तो वो परी चेहरा थी, निहायत खूबसूरत, और फिगर उनका इतना खूबसूरत था जैसे कोई स्टैचू होता है। कमर पतली, पूरा हाइट पूरी, क्योंकि मेरे से वो टॉल थी, लंबी थी। वो बग़ैर हील के भी, मैं हील पहन के बराबर आती थी, वो बग़ैर हील के भी माशाल्लाह बहुत, जिसे कहते हैं ना सर्व कद, वो थी। आँखें, बोलने का अंदाज, उर्दू स्पीकिंग थी, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ भारी थी। जो उस दौर में वो बोलती थी तो उनका अपना स्टाइल था, अच्छी लगती थी। पहली फिल्म उनकी इंसान और आदमी थी, जिसे डेब्यू फिल्म कहते हैं, और उसके बाद उनकी गरनाता भी उन्हीं दिनों में बनने वाली फिल्म थी जो कि रियाज शाहिद ने बनाई। और रियाज शाहिद के यहाँ मैंने भी काम किया। वो हमेशा ऐसे मुल्कों पे ऐसे इश्यूज़ को वो फिल्म का रूप देते थे कि जो वाकई बड़े टची होते हैं, और उनमें एक खूबसूरत मुसलमानों का जज्बा और मुसलमानों की जो कौमियत है, उनको मुसलमानों के जो उन पे मुजालिम होते हैं उनको वो हमेशा हाईलाइट करते थे, और एक बड़ी प्यारी सिंपथी मुसलमानों के लिए सबके दिलों में उजागर होती थी। गरनाता बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, रोजीना भी थी उसमें, और आसिया जी थी। और आसिया इतनी पोलाइट, इतनी सॉफ्ट स्पोकन और इतनी प्यारी थी कि जो भी उनके पास बैठता था तो दोबारा सोचता था फिर कब मिलेंगी। बहरहाल गरनाता, इंसान और आदमी, और उसके बाद जो उनको सही बूस्ट मिला वो दैट वाज ये मौला जट। मौला जट में उन्होंने मुखो जट्टी का रोल किया। बड़ा क्यूट सा नाम है, मुखो। अगर उसका नाम मुख्तार भी होता तो वो शॉर्ट करके मुखो, क्योंकि मेरी भी एक दोस्ती तो उसका नाम मुख्तार था तो मैं उसको प्यार से मुखो कहती थी, या किसी का नाम मक्खन हो तो उसको मुखो कहते हैं। बहरहाल उसमें मुखो जट्टी का रोल किया, जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लेकिन बड़ी खुददार औरत थी। उनका और चकोरी बेगम का एक सीन था जिसमें दोनों एक दूसरे को टॉन्ट करती हैं, और मुखो जट्टी जो है उसको कहती है, मतलब उसे इस तरह मुखातिब होती है कि दूर फिटे मुंह पैड़ा ते घर ते चंगी कर। उसने अपने अंदाज में जो एक सराइकी अंदाज था वो लहजा अडॉप्ट किया था। और वो फिल्म जहां सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी की वजह से एक यादगार फिल्म थी, आउटस्टैंडिंग फिल्म थी। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी तारीख रकम की। यहाँ अगर नासिर अदीब का नाम नहीं लूँगी, वो जहाँ भी मिलेंगे मुझे मेरे साथ गिला करेंगे कि उनकी मिसेस आमना उल्फत जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और नासिर अदीब ने ये चीज़ क्रिएट की। मुखो जट्टी का किरदार बड़ा खूबसूरत था। इसके साथ ही मैं चकोरी जी का भी एक व्लॉग बनाऊँगी, जो वाकई मेरी दोस्त भी थी। हमने इकट्ठे शोज़ किए, मस्कत शोज़ किए, इकट्ठे रही, आती जाती थी मेरे पास। बहरहाल आसिया जी भरपूर काम किया। मौला जट के बाद लाइन लग गई, और आसिया और सुल्तान रही की जोड़ी, आसिया सुल्तान रही और
مصطفیٰ قریشی، یہ ایسا ایک ٹرائنگل بنا ہوا تھا جس میں باجی بہار بھی تھی اور کوئی دوسری ہیروئن بھی ساتھ ہوتی تھی. تو مولا جٹ واز سپر ہٹ مووی. اس کے بعد بہت ساری مولا جٹ ان لندن اور اس طرح کی اس سے ایک ترتیب وار جو ایک ہوتی ہے نا وہی سیریل چلتی رہی ہے. اور ایک سیریز کی جسے کہتے ہیں نا بہت ساری فلمیں ہیں. تو اس طرح مولا جٹ ان لندن، مولا جٹ مختلف عنوانات کے ساتھ یہ فلم بنتی رہی. اس کے بعد اردو فلموں میں آئیں تو ان کی بڑی مانگ تھی کیونکہ لب و لہجہ انتہائی خوبصورت تھا اور سافٹ لہجہ تھا. تو میرے ساتھ انہوں نے فلم ایک تو بدتمیز کی جس میں منور ظریف تھے. اس کے بعد ہم نے نمک حرام کی، سہرے کے پھول کی. سہرے کے پھول میں وہ مسعود اختر کے ساتھ تھی. رومانس ان کا ندیم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ مسعود اختر کے ساتھ ان کی شادی کر دیتا ہے اور ندیم کی شادی میرے سے ہو جاتی ہے. میں نے ان کی چھوٹی سسٹر کا رول کیا تھا. نمک حرام پیرلر دونوں ہیروئن تھی کیونکہ منور ظریف کا جو کیریکٹر تھا وہ ڈبل رول تھا. ٹوئنز ہوتے ہیں یا مطلب ٹوئنز ہی ہوتے ہیں تو پہچان نہیں آتی. ایک کی ہیروئن میں تھی اور ایک کی آسیہ جی تھی. آسیہ جی اپنے پیک ٹائم میں کام چھوڑ کر چلی گئی جسے کہتے ہیں نا بھریا میلہ چھڑ دینا. بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ناظرین، جب ہیروئن عروج پہ ہوتی ہے تو وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتی اور جب سیاستدان عروج پہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی کرسی پہ کوئی اور آن کے بیٹھ جائے. یہ بڑا ٹچی پوائنٹ ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے. بہرحال پیک ٹائم میں کوئی ایسا حادثہ تھا جنہوں نے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا اور اس حادثے کے بعد یا اس واقعے کے بعد وہ اتنی متنفر ہوئیں فلم انڈسٹری سے کہ وہ شادی کر کے ایک آدمی تھے فاروق، ان کے ساتھ وہ کینیڈا میں شفٹ ہو گئی. کینیڈا میں وہ دفن ہیں. تو ایک دفعہ سلطان راہی صاحب کینیڈا میں شوٹنگ کے لیے گئے تو ان کو پیار سے آسو کہتے تھے. آسو آسو میں راہی. انہوں نے دیکھا ان کو شاپنگ کر رہی تھی، انہوں نے کہا آسو میں راہی. تو انہیں دیکھ کر کہتی ہیں نہ میں آسو ہوں اور نہ میں کسی راہی کو جانتی ہوں. یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی جس کا راہی صاحب کو دکھ ہوا. لیکن کاش ہم ان سے پوچھتے کیا وجہ تھی. جہاں اتنا نام کمایا، پیسہ کمایا، عزت کمائی، کون سا ایسا مسہیپ ہو گیا تھا، کون سا ایسا شدید دردناک حادثہ ہوا تھا جس سے آپ فلمیں چھوڑ کے چلی گئیں، اپنے مداحوں کو چھوڑ کے چلی گئیں اور پھر آخرکار حکم ربی سے اس دنیا کو بھی چھوڑ کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں جگہ دے. ہماری یادوں میں ہیں، ہماری سانسوں میں ہیں، ہماری فلموں میں ہیں اور ہم لوگ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. بڑی اچھی کلیگ تھی. اکثر میرے ساتھ مجھے کہتی تھی تجھے بڑی سونی لگنی ہے. میں کہا تسی کٹ سونی لگ دو، آپ بھی تو بہت حسین ہیں، دیکھو تمہارے کلوز بڑے اچھے آتے ہیں. میں نے کہا آپ کی فگر بہت اچھی ہے. اس طرح کی ہم آپس میں اس قسم کے گفتگو ہوتی تھی. ہم جیلسی کے عنصر کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. بہرحال ہمیشہ وہ ہمیں یاد آتی رہیں گی اور ایسی آرٹسٹ بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور اسی جو کردار دیا جاتا تھا اسی کردار میں ڈھل جاتی تھی. ناظرین، میرا ان کا ایک گانا تھا، ان کا ایک گانا سہرے کے پھول میں تھا، آخری بات ہے پھر بات نہ ہوگی شاید. یہ گانا بھی بہت ہٹ ہوا اور اس کے بعد میرا گانا جو آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا، تو وہ گانا تھا کھویا ہوا پیار مجھے مل گیا دوبارہ. آدھا گانا ان پہ تھا، آدھا گانا مجھ پہ تھا. کھویا ہوا پیار مجھے مل گیا، کھویا ہوا پیار مجھے مل گیا دوبارہ. اور دونوں پیرلر چل رہی تھیں اور دونوں ہیرو جو تھے وہ دونوں کو غلط فہمیاں ڈالتے تھے اور بہت اچھی فلم تھی، سپر ہٹ فلم تھی اور اس فلم کی یادیں بھی میرے دل میں دفن ہیں. اور جب ہم بریک ہوتی تھی گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. وہ اپنے حالات زندگی سناتی تھی، اندر سے وہ بہت دکھی تھی. تو میں اسکول سے آئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دکھ کیا ہوتے ہیں.
پھر بعد میں اچھی طرح پتہ چلا کہ دکھ کیا ہوتے ہیں شادی کے بعد. اور اب میں دکھوں کی عادی ہو گئی ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب دکھ آپ کو آئے اور آپ خدا کو یاد کریں تو یہ سوچیں آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کوئی آپ کے لیے اچھا تحفہ دینے والا ہے. ناظرین، آسیہ کے لیے آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی راہیں آسان کرے، ان کی مغفرت کرے. آسیہ جی، ہم آپ کو نہ کبھی بھول پائے ہیں نہ بھولیں گے، ہمیشہ یاد رہے گی ہماری آسیہ رائی صاحب کی آنسو. مجھے اجازت دیجیے، تھوڑی سی اداسی ہو گئی ہے کیونکہ دوست تھی، کولیگ تھی، تو یاد آتی ہے. اجازت دیں، خدا حافظ.